حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں۔ اتحاد رمضان، اتحاد رمضان۔ ناظرین، ہم آپ رمضان المبارک کے پہلے عشرے یعنی رحمت کے ایام میں روزہ اور تلاوت کلام پاک سے اللہ کو راضی کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے ہیں۔ اسی ماہ مقدس میں توریت، انجیل اور کئی آسمانی صحائف نازل ہوئی۔ الغرض، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف شب قدر میں نازل فرمایا تو اس محترم ماہ کے دن رات ہر گھڑی حتیٰ کہ ہر لمحات رحمتوں سے لبریز ہو گئے۔ گویا قرآن مجید کے اصل مقام و مرتبہ کا علم صرف اس شاہ ارض و سماوات کو ہے جس کا یہ کلام ہے، اور اس کی حقیقی قدر و قیمت سے آگاہ صرف وہ ذات بابرکت ہے جس پر یہ نازل ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اب اس عنوان کے تحت جو ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق کون سے ہیں ان پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی جائے۔ ثقیل الفاظ اور دینی اصطلاحات سے صرف نظر کرتے ہوئے عام زبان میں بیان کیا جائے تو قرآن مجید کے یہ 5 حقوق ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں۔ ایک، یہ کہ اسے مانے جس طرح ماننے کا حق ہے۔ دینی اصطلاحات میں اسے ایمان و تعظیم بھی کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اسے پڑھیں جس طرح اسے پڑھنے کا حق ہے، جیسا پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ اسے دینی اصطلاحات میں تلاوت و ترتیل کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں کئی بار آیا ہے کہ ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھیں۔ تیسرے یہ کہ اسے سمجھیں، اصطلاحی معنی میں تذکر و تدبر کا استعمال ہوا ہے۔ چوتھے یہ کہ اس پر عمل کریں، حکم و اقامت۔ اور پانچویں یہ کہ اسے دوسرے تک پہنچائیں۔ دینی اصطلاحی معنی میں اصطلاحات میں اسے تبلیغ و تشہیر بھی کہتے ہیں۔ اب جو پہلا حق ہے اس کی طرف آتے ہیں بہت مختصر کے ساتھ، کہ پہلا حق یہ ہے کہ اسے مانیں جس طرح ماننے کا حق ہے۔ ماننے کا اصطلاحی نام ایمان ہے اور اس کی 2 پہلو ہیں، ایک اقرار باللسان اور دوسرے تصدیق بالقلب۔ اقرار لسانی یعنی زبان سے اقرار کرنا اسلام میں داخلے کی شرط لازم ہے، اور تصدیق قلبی یعنی دل سے ماننا یہ حقیقی ایمان کا لازمہ ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کیا جائے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے آخری رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس اقرار سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی ایمان اسے اس وقت نصیب ہوتا ہے جب ان تمام امور پر ایک پختہ یقین اس کے قلب میں پیدا ہو جائے، تب جا کر کے انسان قرآن کے عظمت کا نقش انسان کے قلب پر ضبط ہوگا، اور یہی جب وہ آگے چلتا ہوا جب اس طریقے سے صدق دل سے مانے گا تو لازم ہے کہ یہ جو پہلا حق ہے یہ صحیح معنوں میں انسان کے لیے صدق دل سے ماننا سچ ثابت ہوگا، جسے ایمان و تعظیم لازم و ملزوم ہے۔ ظاہر ہے کہ ایمان ہے تو تعظیم ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ جذبہ انسان کا ایک تو ماننا، دوسرا اس کو صدق دل سے اقرار کرنا، یہ جب اپنے انتہائی تک پہنچ جائے گا تو پروردگار پہ قرآن کے اندر جو معنی ہیں وہ اپنے آپ جو ہے وہ مرتب ہوتے چلے جائیں گے، نقش ابھرتا چلا جائے گا، یعنی کہ اس کے معنی سے، اس کی ساری چیزوں سے وہ جو ہے روشناس ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس کو جو پہلا حق ہے کہ جب تک پہلی منزل جو پہلا حق وہ دل سے جو ہے وہ تصدیق کرنے کا وہ نہیں کرے گا تو وہ باقی جو 4
حقوق ہیں وہاں تک وہ نہیں پہنچ پائے گا. لہٰذا اس کو مانیں زبان سے بھی اور دل سے بھی, اور اسی طریقے سے پھر دوسرے پہلو پر دوسرے حق پر آئیں گے.